بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص جو اپنے دوستوں کے ساتھ باقاعدگی سے محفل میں شریک ہوتا تھا، اچانک کسی اطلاع کے بغیر اس نے آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد ایک انتہائی سرد رات میں اس محفل کے ایک بزرگ نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر گیا۔ وہاں اس شخص نے اس کو گھر میں تنے تنہا ایک آتش دان کے سامنے بیٹھا ہوا پایا، جہاں ایک روشن آگ جل رہی تھی۔ ماحول کافی آرام دہ تھا۔ اس شخص نے مہمان کا استقبال کیا۔ اب دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے اور آتش دان کے آس پاس رقص کرتے شعلوں کو دیکھتے رہے۔ کچھ منٹ کے بعد مہمان نے ایک لفظ کہے بغیر جلتے انگاروں میں سے ایک کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اس کو چمٹے کی مدد سے سائیڈ میں الگ رکھ دیا اور پھر بیٹھ گیا۔ میزبان ہر چیز پہ دھیان دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تنہا انگارے کا وہ شعلہ بجھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں جو پہلے روشن اور گرم تھا، کوئلے کے کالے اور مردے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ سلام کے بعد سے بہت ہی کم الفاظ بولے گئے تھے۔ روانگی سے پہلے مہمان نے بیکار کوئلہ اٹھایا اور اسے دوبارہ آگ کے بیچ میں رکھ دیا۔ فوری طور پر اس کے چاروں طرف جلتے ہوئے کوئلوں کی روشنی میں اور حرارت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب مہمان روانگی کے لیے دروازے پر پہنچا تو میزبان نے کہا، آپ کی آمد کا اور آپ کی اس خوبصورت سبق کے لیے شکریہ۔ میں جلد ہی آپ کے محفل میں واپس آؤں گا۔ محفل کی حرارت کیوں بجھ جاتی ہے؟ بہت آسان ہے، کیونکہ محفل کا ہر ممبر، ہر فرد زندگی کے ہر رشتے کا ایک دوسرے سے توانائی اور حرارت لیتا ہے۔ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شعلے کا ایک حصہ ہے اور ہم سب ایک دوسرے کی آگ کو روشن کرنے کی ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اپنے درمیان اتحاد کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ محبت کی آگ واقعی مضبوط، مؤثر اور دلپا ہو اور ماحول آرام دہ اور بہتر رہے۔ زندگی میں کسی کی آس بجھنے لگے تو اپنے تعلق کی حرارت سے اس سے زندگی کے احساس دیے رکھے۔ یہی مثال اچھے اور برے محافل کی ہے کہ نیک محفل کو چھوڑ کر ایک بیکار کوئلہ بن جائے، یا کسی برے محفل کو چھوڑ کر کسی اچھے اور نیک محفل کا روشن انگارہ بن جائے۔ یقیناً مجلسیں، دوستی اور محافل یہ آئینہ دار ہوتی ہیں کہ آپ کیسے محفل میں بیٹھتے ہیں اور آپ کیا لیتے ہیں، اس سے کیا حرارت لیتے ہیں، زندگی کی کیا حرارت لیتے ہیں۔ اگر اچھے محافل ہوں گی، نیک محافل ہوں گی تو یقیناً کہ زندگی میں اچھے اور نیکیاں جو ہے آئے گی، اور اگر برے ہوں گے تو یقیناً کہ اس میں برائی ہی آئے گی۔ تو اگر آپ اچھے محفل سے کٹ رہے ہیں تو آپ اچھائیوں سے دور ہو رہے ہیں، اور اگر آپ برے محفل کو چھوڑ کر کسی اچھے محفل میں چلے جاتے ہیں تو یقیناً کہ آپ پہ اچھائی ہی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار